علامہ صاحب، ہم اپنے تعلیمی اداروں میں خاص کر یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات علمی شخصیات ہیں، پروفیسرز وغیرہ ہیں، وہ مطلب کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ اس طرح بات کرتے ہیں کہ مذہب کچھ نہیں ہے، یا اچھائی اور برائی جو ہے خود انسان نے بنائی ہے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا ڈائیورٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ کو، اور اس کے علاوہ ڈائیورٹ نہیں بھی کرتی تو انسان بہت زیادہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ مطلب جو سوچ ہے یا یہ فکر ہے، مطلب انسان بس سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ کیا ایسا ہے یا ویسا نہیں ہے، یا اچھائی واقعی ہے یا برائی موجود ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ افسوسناک پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا جو ہے پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ہر جگہ پر یہ فضا بن گئی ہے. اور چونکہ ہمارے جو یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر ٹیچرز کے طور پر لوگ موجود ہیں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ جاب کے لیے انہوں نے ڈگری لی ہے، انہیں موقع ملا ہے تعلیم حاصل کرنے کا، لیکن علم مقصود نہیں تھا، ڈگری مقصود تھی. اور جیسے تیسے کر کے انہوں نے ڈگری پوری کر لی ہے، ڈگری لے کے پھر جاب بھی ان کو مل گئی ہے ایز اے پروفیسر، لیکچرر کسی یا انتظامی کسی شعبے کے اندر. اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے آ کر، ظاہر ہے پیچھے علمی بنیاد مضبوط نہیں ہے ان کی، یہ طے شدہ بات ہے. اول تو یہ کہ زیادہ تر ڈگری ہولڈر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ نیچرل سائنسز میں ہوتے ہیں، اور پھر آ جاتے ہیں ان پوسٹوں پہ بیٹھ کے. سوشل سائنسز کم پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو سرسری پڑھتے ہیں، صرف امتحان پاس کرنے کی حد تک، ان کی گہرائی میں نہیں جاتے. مثلا سوشل سائنسز جو سوسائٹی کے اصل تعمیری شعبے ہیں سارے، ان کو انہیں بڑا گہرائی میں جا کر پڑھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں پڑھتے. صرف یہ سرسری ڈگریاں لے کے پھر جب آ جاتے ہیں جاب کے لیے اور کلاس ان کو مل جاتی ہے تو اپنے متعلقہ مضمون پر اتنی گرفت نہیں ہوتی، زیادہ وقت اسی پر صرف کرتے ہیں، مذہب کے خلاف، ویلیوز کے خلاف اور تعلیمات دینی کے خلاف. بچے چونکہ خام ہوتے ہیں، جوان بچے خام ہوتے ہیں، وہ کوئی پہلے سے دین کا بڑا مطالعہ نہیں ہوتا، ان کا اعتقادی طور پر مضبوط نہیں ہوتے، تو ان خام بچوں کے ذہنوں میں یہ شبہات ڈالتے ہیں. اگر کسی شبہے پہ روک کے اسی پروفیسر کو تھوڑا کہیں کہ ٹھیک ہے، آپ جو شبہ یہی کہ اچھائی برائی انسان خود پیدا کرتا ہے، اچھائی برائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر کوئی کہے کہ اسی موضوع پہ رک جاتے ہیں اور اسی کی ذرا ہم مزید کھولتے ہیں اس موضوع کو، تو 5 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا یہ پروفیسر، چونکہ خود اس کا اپنا مطالعہ نہیں ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ انسان کیسے خود 2-4 قول کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں، 1-2 مغربی اسکالر کے قول پڑھے ہوں گے، 1-2 فرانسیسی، جرمن، فلاں، اور ان کا کوٹ کریں گے فلاں نے یہ کہا فلاں. یہ تو آج کل میڈیا میں، واٹس ایپ میں ایک کہتے ہیں وائرل چیزیں ہیں. مثلا آپ کو کتنی علی علیہ السلام سے منسوب حکمت کے اقوال سوشل میڈیا پہ جو کہیں دنیا میں، آسمان میں کسی جگہ ہے ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے. لوگ اپنے طور پر مولا علی کا قول، ہر قول جو اچھا لگتا ہے مولا علی سے، جیسے کوئی شعر اوٹ پٹانگ ہو مرزا غالب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی سنجیدہ شعر ہو علامہ اقبال کا شعر ہے. یہ ایک مزاج ہے ہمارے غیر علمی، غیر تحقیقی معاشرے کا. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یونیورسٹیوں کے اندر تحقیق کتنا مضبوط عمل ہے. آپ مغربی یونیورسٹیوں میں دیکھیں، تحقیق کی بنیاد پر یونیورسٹی چلتی ہے، لیکن ہمارے یہاں تحقیق نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں اب تو باقاعدہ جو تھیسز لکھتے ہیں، آپ کی طرح تو کم لوگ ہیں نا کہ وہ اسلام آباد سے لاہور آئیں اور اپنے اس کے اسائنمنٹ کی تکمیل کے لیے اتنا وقت دیں، خرچہ کریں، ٹائم دیں، پھر آ کے. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. وہ تو نیٹ پر بیٹھ کر ہی وہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اسی سے لکھوا لیتے ہیں، یا کسی کا لکھا ہوا چوری کر کے اسی سے ڈگری لے کے پھر جب یہ استاد بن جاتا ہے تو سوائے اس اینٹ شینٹ کے اور کچھ اس کے پاس ہوتا نہیں ہے. یہ بہت افسوسناک پہلو ہے، اور اس کے اوپر ہماری ریاست کی سنجیدگی نہیں ہے اور کنٹرول بھی نہیں ہے. یہ گمراہی ہے. لیکن ایک سہولت جو جیسے میڈیا کی وجہ سے مشکلات بڑھی بھی ہیں جوانوں کی، لیکن ایک سہولت بھی جوانوں کو میسر آئی ہے کہ وہ چیزیں جیسا علامہ اقبال کہتے تھے نا کہ وہ جیسے
اہل مدرسہ نے جس پہ پردہ ڈالا ہے وہ باہر کائنات میں اللہ نے وہ کتابیں کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو یہ آج ہو گیا ہے کہ جن چیزوں پر لوگوں نے پردہ ڈالا ہے، جن حقائق پر استادوں نے پردہ ڈالا ہے، مولویوں نے پردہ ڈالا ہے، ٹیچرز نے پردہ ڈالا ہے، وہ میڈیا میں کھل کے اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں. لہٰذا لوگ اپنے طور پر ان چیزوں کی پیگیری کر سکتے ہیں. اس کلام کی سستی، اس کلام کی جو غلطی ہے وہ نکال سکتے ہیں کہ یہ درست بات نہیں کر رہا یہ شخص، کہ اچھائی برائی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. آپ اس وقت میڈیا سب سے بڑی مدد دے سکتا ہے ان کو کہ یہ نظریہ جو انہوں نے پیش کیا ہے یہ کس کا ہے اور کتنا وزن ہے اس کے اندر. تو تھوڑا اگر ہمارے جوان بھی سنجیدگی اختیار کریں، خصوصاً اسٹوڈنٹس، تو اساتید جو موضوع چھیڑتے ہیں ان اساتید کو اسٹوڈنٹ اپنی تحقیق سے لاجواب کر سکتے ہیں. یعنی میں یہ کہوں گا کہ کاؤنٹر کوسچن کر کے تیاری کر کے آئیں، مطالعہ کر کے آئیں. استاد جو ہے چپ ہو جائے گا چونکہ اس نے نہیں کیا ہوا مطالعہ، اس کے پاس آگے مواد نہیں ہے. آپ پڑھ کے جائیں باقاعدہ کہ یہ نظریہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے. اس نظریے کی سستی بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ بے خود بات ہے، یہ درست بات یہ ہے، دلیل اس کے ساتھ ہے. تو دلیل کو اگر ہم چن لیں نا، ہماری جوان نسل خصوصاً تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹس یونیورسٹیوں کے، اگر دلیل کو اپنا مذہب بنا لیں کہ جو دلیل سے ثابت ہوگا ہم قبول کریں گے اس کو، جو دلیل سے نہیں ثابت ہوگا ہم اس کے اعتقاد نہیں پیدا کریں گے، تو پھر نہ مولوی کی بات چلے گی نہ پروفیسر کی بات چلے گی، بات دلیل کی چلے گی. جس کے پاس دلیل ہے اس کی بات قبول کی جائے گی.